الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ہر دور کے اندر شرک مختلف شکلوں کے اندر پھیلتا رہا. کسی دور میں اللہ کی ذات میں شریک کرنے والوں نے یہ عقیدے گھڑے کہ اللہ عز و جل عیسیٰ بھی اس کا بیٹا ہے، عزیر بھی اس کا بیٹا ہے. کبھی شرک کرنے والوں نے اللہ عز و جل کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے انبیاء، اولیاء، صالحین کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا.
حالانکہ یہ انبیاء اور یہ اولیاء انسانوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے. یہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ان کی تو زندگی کا مشن ہی یہی تھا کسی طرح آدم کے بیٹے جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن شیطان نے ان کی محبت کے اندر ایسا ورغلایا کہ ان کو کہیں حاجت روا کہنے لگے، کہیں مشکل کشا کہنے لگے، کہیں اولاد دینے والا سمجھنے لگے، کہیں ان کی قبروں پہ سجدے شروع کروا دیے. وہ عبادت جو خالص ایک اللہ کا حق ہے، وہ جسمانی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، وہ تمام کی تمام عبادت خالص اللہ کے لیے ہے. کہیں تو شیطان نے اس کے اندر غیروں کو شریک کروا کر ہمیشہ کی جہنم کے دروازے کھلوا دیے، اور کہیں ان کی محبت کا ایسا روپ چڑھایا کہ وہ اعمال، وہ صفات، وہ اختیارات جو خالص ایک اللہ کے اختیار ہیں، ان اختیارات میں اللہ کے پیاروں کو بھی شامل کر دیا. اللہ جو چاہے کر گزرے. اس نے کہا نہیں، یہ صرف اللہ تک معاملہ نہیں کہ اللہ جو چاہے کرے. انبیاء، اولیاء، یہ بزرگان دین بھی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کے لیے پسند فرمائے ہدایت راستوں کو کھول دے. دلوں کی دنیا کو بدلنے والا عرش والا رب ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں کا دل مالک کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنی عبادت کی طرف پلٹ دے. وہ اللہ ہے جو انسانوں کے دلوں کو جیسے چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو اس سے ہدایت مانگتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے. لیکن شیطان کہاں اہل ایمان اور عقیدہ توحید کو پھیلتے ہوئے برداشت کرتا ہے. ہمارے درمیان یہ عقیدے پھیلا دیے کہ صرف اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ جس کو چاہے اس کے دل کو پھیر دے، دلوں کی دنیا کو بدل ڈالے. نہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر اور فقیر، ہمارے مولوی اور ملا، ہمارے شیخ اور حضرت، یہ بھی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ مرد مومن جس پہ پڑ جاتی ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی. پیروں کی نگاہوں میں، بزرگوں کی نگاہوں میں اتنا کمال ہوتا ہے، جس پہ نگاہ ڈال دی کام ہو گیا. ہم کہتے ہیں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مجاہد میدان جہاد میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں. اگر صرف نگاہ میں اتنا کنٹرول ہے، اگر بزرگوں کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے، جدھر ڈالیں، جیسے ڈالیں ویسے وہ کام ہو جائے، تو بتائیے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں 2 زرہیں کیوں پہنی تھی؟ وہ کہتے ہیں جی، ایک پیر صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرا، دائیں طرف سلام پھیرا، جس پہ نظر پڑی سارے حافظ قرآن بن گئے. بائیں طرف سلام پھیرا،
ادھر جس پہ نظر پڑی سارا نادرا شریف پڑھنے والے بن گئے. میرا اپنا واقعہ ہے. میں ایک مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے گیا. وہ ہمارے پڑوسی پیر ظہور اسماعیل ابھی بھی زندہ ہیں. وہ کہنے لگے میرے استاد کو بلا کر کہ اس کا خاص خیال رکھنا, یہ ہمارا بڑا پیارا قریبی عزیز ہے. یہ الگ بات ہے یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا. مجھے کہنے لگے تو نہیں سمجھتا, ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے سلام پھیرا نماز پڑھتے ہوئے, دائیں طرف دیکھا, جس پہ نظر پڑی سارے قرآن کے حافظ بن گئے. بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ پڑھنے والے بن گئے. اتنا کمال ہوتا ہے بزرگوں کی نظروں میں. میں نے کہا استاد جی, پیر جی, میں مان لیتا ہوں نظروں میں اتنا کمال ہے, اس پیر کا کوئی نہ کوئی مرید گدی نشین تو زندہ ہوگا, مجھے ذرا اس کا ایڈریس دے دو, میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, 2 سال ڈنڈے کھا کر حفظ کروں گا, میں اس کے پیچھے ایک نماز پڑھ کے حافظ کیوں نہ بن جاؤں. کہنے لگا دیکھیا منکراں والی گل کیتی ہے, یہ نہ ماننے والی بات کی ہے. پیر جدھر نظر ڈال دے. کہتے ہیں معین الدین چشتی انڈیا میں جب پہنچے, کہتے ہیں, اب اس کی دلیل کیا ہے کوئی نہیں, کس نے سنا کس نے دیکھا کوئی پتہ نہیں, کہتے ہیں انڈیا میں پہنچے, بادشاہ نے فوج لے کر معین الدین چشتی پر حملہ کر دیا. یہ مسجد کے اندر تھوڑے سے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, بادشاہ بہت بڑی فوج لے کر آ گیا. چشتی صاحب باہر آئے, کہنے لگے بادشاہ کو کیوں آیا ہے؟ کہا تیری مسجد بھی گرانی ہے, تجھے گرفتار بھی کرنا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے, مسلمان کرتا ہے, سارے ہندو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے پیر صاحب کہ یہ فوج تو لے کر آیا نا, تیرے مریدوں کی فوج ہے. دائیں طرف اشارہ کر کے کہا ان فوجیوں کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ. اتنا کہنے کی دیر تھی, سارے دائیں فوجی, دائیں طرف کھڑی بھی فوج لا الہ الا اللہ پڑھ رہی تھی. کہا اچھا ان کو تو میں نے پڑھایا, اب ان کو میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ. بائیں طرف دیکھا, ادھر کے بھی سارے مسلمان ہو گئے, پیچھے دیکھا وہ مسلمان ہو گئے, سامنے دیکھا وہ مسلمان ہو گئے, ساری فوج مسلمان ہو گئی. بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت, تیری ساری فوج کو تو میں نے کلمہ کہا پڑھنے کے لیے, اب تجھے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ. اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ بھی کہنے لگا لا الہ الا اللہ. دیکھا بزرگوں کا کمال, نظر ڈالی کام ہو گیا. بابا بلے شاہ پاکستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی تاریخ کی کتاب میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں بابا جی جب گھر سے باہر نکلتے ہندو صرف بابا بلے شاہ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ جاتے. ان کے چہرے سے اتنا نور نکلا کرتا تھا, اتنی ان کی نظروں کے اندر کمال تھا. اور اگر نہ مانے تو یہ ہمارے ہاتھ کے اندر 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ملفوظات ہے حضرت اعلی حضرت کی, احمد رضا خان صاحب کی. اس کا صفحہ 330 ہے. 330 صفحے کے اوپر اپنے پیر صاحب کا ذکر کر کے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیر, جس کا سلسلہ ہم نے پکڑا ہے, جس کے ہم مرید بنے ہیں, یہ کیسا ہے؟ ارے یہ وہ ہے عبد القادر محبوب سبحانی کہ نابینا کو بینا اور چور کو ابدال بنا دیتے ہیں. چور پہ نظر پڑے چور پیر بن جاتا ہے, اندھے پہ نظر پڑے اندھا آنکھوں والا بن جاتا ہے. کہا ان کا ایک مرید, اس کا قصہ بیان کرتے ہیں. کہا ایک مرید نے تنگ آ کر کہا اللہ صبح جو سب سے پہلے بندہ ملے گا میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جانا, اس کو پیر پکڑ لینا. صبح ہوئی, سحری کے ٹائم باہر نکلا, ایک چور جا رہا تھا چوری کر کے, اس کو پکڑ لیا. کہا بس جی میں نے تو آپ ہی کو پیر پکڑنا ہے. اس نے کہا بابا میں کوئی حضرت نہیں ہوں, مولوی نہیں ہوں, میں تو کسی اور لائن کا آدمی ہوں. کہا جی نہیں میں نے تو بس آپ کو ہی پیر پکڑنا ہے. اس نے کہا بابا یہ چوری کا سامان میرے جھولے میں ہے, مجھے کیسے پیر پکڑتے ہو؟ کہا میں نے تو اللہ سے کہا تھا جو صبح ملے گا اسی کو پیر پکڑوں گا. حضرت لکھتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو فوراً ہمارے اعلیٰ حضرت سیدنا خضر حاضر ہوئے اور اس چور کو ایک نظر ڈال کر ولی اللہ بنا دیا. ایک نظر ڈالی, چور ولی اللہ ہو گیا. یہ دوسری دلیل ہمارے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ حکیم الامت صاحب کی کتاب, اس کا صفحہ نمبر 133 ہے. 133 پر اپنے استاد میاں جی محمدی کا بیان کہتے ہیں کہ وہ گزر رہے تھے
جہاں سے گزر رہے تھے راستے میں ایک بدکارہ زانیہ رنڈی کا کوٹھا آتا تھا. رنڈی بڑی خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی, فل تیار ہو کر گاہکوں کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی. یہ پیر صاحب وہاں سے گزرے اور صرف ایک مرتبہ اس پہ نظر ڈالی. اس نظر کا ایسا کمال ہوا کہ رنڈی روتی اور چیختی بھی آئی اور پیر صاحب کے پاؤں میں گر کے رو رو کر معافی مانگنے لگ گئی اور کہا بس اب میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتی ہوں. یہ بزرگوں کا کمال ہے, یہ ان کی نظروں میں کمال ہے. جو چاہتے ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں کام ہو جاتا ہے. آئیے ذرا اللہ کے قرآن سے بھی پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو عقیدے, یہ بزرگوں کی محبت کے اندر اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ اللہ کے اختیار ان کو دے دیے جاتے ہیں. اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سیرت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ سے بڑی محبت کرنے والے. 8 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو اپنی کفالت میں لیا. 8 سال کی عمر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبوت ملنے کے بعد 8 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کتنی محبت کرتے تھے. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا. ابو طالب اپنے بیٹوں کے ساتھ خود اس میں جا کر قید ہو گیا. آقا فرماتے ہیں رات ہوتی, کوئی مجھے ہلا رہا ہوتا, اٹھا رہا ہوتا, آنکھیں کھولتا تو دیکھتا چچا میرے سرہانے پہ کھڑا ہے. کہتا ہے میرے بھتیجے اٹھ جا, اپنے بستر کو چھوڑ دے. چچا بات کیا ہے؟ کہا تیرے بستر پہ میں سو جاؤں گا یا میرا بیٹا سو جائے گا. اگر کافر رات کو حملہ کرے بھتیجے تو بچ جائے گا, تیرے بدلے میں میرا بیٹا قتل ہو جائے گا. بیٹا قربان کروا سکتا ہوں, محمد رسول اللہ کو تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتا. اتنی محبت کرنے والا چچا. ابو طالب کی محبت, کفار آئے تھے قافلہ لے کر اور کہا تھا ابو طالب یا تو اپنے بھتیجے کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے روک لے, یا پھر راستے سے ہٹ جا, ہم جانے اور یہ جانے. چچا نے کہا تھا بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں, میری قوم مجھے یہ کہتی ہے. آقا نے کہا تھا چچا اگر مکے والے محمد کے ایک ہاتھ پر آسمان کا سورج رکھ دے, دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے, یہ انہونا کام کر گزرے, محمد رب کا نام لینے سے باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی آنکھوں سے آنسو گرے. ابو طالب کا دل پیس کر رہ گیا. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جی میں آتا ہے کر گزر, جو آنکھ تیری طرف اٹھے گی اس کو پھوڑ دوں گا, جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ دوں گا. میرے نبی کی محبت ابو طالب کے دل میں کوئی تھوڑی تھی. وفات کا وقت آتا ہے اسی بوڑھے چچا کا کہ آقا بھی کہا کرتے تھے جب تک میرا چچا زندہ رہا کفار مجھ پہ وہ ظلم نہیں کر سکے جو انہوں نے بعد میں کیے. وفات کا وقت آیا, نبی فرماتے ہیں میں اپنے چچا کے سرہانے پر پہنچا, اس کے قریب ہوا, اپنے کانوں کو چچا کے لبوں پہ لگایا, کہا چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. چچا ایک مرتبہ محمد کے کان کے اندر لا الہ الا اللہ تو کہہ دے, دن قیامت کا ہوگا, دربار رب کا لگے گا, مالک سے کہوں گا اللہ ابو بکر نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو نے جنت عطا کر دی, عمر نے پڑھا جنت عطا کر دی, عثمان نے پڑھا جنت دے دی, علی طلحہ زبیر نے پڑھا, بلال نے پڑھا تو نے جنت دے دی,
یہی لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے میرے چچا نے میرے کان میں پڑھا تھا. ایک مرتبہ کہہ دے. یہ کہنے والوں ذرا اپنے رسول کی عزت کی طرف تو دیکھو کہ بابا اور پیر ایک نظر ڈال کے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور مان سیرے کا دھنک کے شاہ نظر کے ساتھ چھوٹی سی چھڑی مار دیتا ہے، بے نظیر کو زیادہ مار دیتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتی ہے، نواز شریف کو مار دیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے، وہ حکومتیں بھی بانٹتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ادھر نبی ہے، ساری دنیا کے ولی، ولیوں کی محبت میرا ایمان ہے، ولیوں کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، ولیوں کا احترام پیار محبت ہمارے دل میں ہے. لیکن یاد رکھو رب محمد کی قسم، کائنات ساری ولیوں سے بھر جائے، میرے محمد کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. ولایت ملتی کس کو ہے؟ جو محمد کا گرویدہ ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولایت ملتی کس کو ہے؟ میرے آقا نے کہا تھا من رآنی او رآ من رآنی، جو ایمان کے اندر مجھے دیکھ لے، حالت ایمان میں مجھے دیکھ لے یا اس کو دیکھ لے جس نے مجھے دیکھا ہے، دونوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ساری دنیا کی ولایت ایک پلڑے میں، محمد رسول اللہ کی عزت ایک پلڑے میں. میرے آقا نے کہا تھا آسمان سے فرشتے اترے تھے، ترازو لگا تھا، آقا کو ایک پلڑے میں بٹھایا تھا، مقابلہ 2 سے 10 سے 100 سے 1000 سے کیا تھا، میرے نبی کا پلڑا بھاری رہا تھا. فرشتے ساتھی نے کہا تھا کس کو تولتا ہے؟ امام کائنات کو، امام اعظم کو، قائد اعظم کو، اور مقابلہ 100 سے کرتا ہے. اور سن، ایک پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دے، ایک پلڑے میں امام کائنات محمد رسول اللہ کو ڈال دے، محمد کا پلڑا کائنات کے اوپر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے والوں ہمارے پیر صاحب نے نظر ڈال کر رنڈی کو توبہ کروا دی، پیر صاحب نے نظر ڈال کر اندھے کو آنکھیں دے دی، چور کو بلی بنا دیا. ادھر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیارا چچا ہے، محبت کرنے والا چچا ہے. نبی کہتے ہیں نظریں بھی ڈال رہے، زبان سے منتیں بھی کر رہے، رب سے التجائیں بھی کر رہے، اور کہتے کیا ہے؟ چچا ایک بار تو کلمہ پڑھ لے، ایک بار تو لا الہ الا اللہ کہہ دے. ابو جہل ابو طالب کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کیا مرتے ہوئے باپ کے دین کو چھوڑ جائے گا، مرتے ہوئے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ جائے گا، بزرگوں کے دین کو چھوڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو دہراتے ہیں، ابو جہل اپنے جملے کو دہراتا ہے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور یہ نہیں کہتا، معاف کرنا، یہ نہیں کہتا کہ تیرا دین سچا نہیں، یا تو سچا نہیں، یا تیرا قرآن سچا نہیں. مانتا تھا، کہتا تھا اگر تیرے دین سے پیارا اے محمد کائنات کی دھرتی میں اور کوئی دین نہیں ہے، تیرا دین بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تیری نبوت بھی سچی. چچا پھر کلمہ بھی تو پڑھ لے. کہا اخترت النار علی العار اموت علی دین عبد المطلب. لوگو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، عرب کی عورتیں کہیں گی، تانا دیں گی کہ مرتے مرتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک لڑکے کے دین پر چل پڑا، میں کلمہ پڑھ لیتا. لیکن لوگوں نے تانا دینا ہے تو سنو، میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، قوم کا ناک نہیں کٹوا سکتا. اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں. مر گئے، سانس اس جسم کو چھوڑ کر جدا ہو گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا غم ہوا، اتنا غم ہوا، اس سال کا نام عام الحزن ڈال دیا گیا، غم والا سال، دکھ والا سال، اور کہا جب تک اللہ مجھے منع نہیں کر دیتا میں اس کے لیے سوال کرتا ہی رہوں گا۔ تو اللہ مالک نے اعلان کر کے کہا انک لا تہدی من احببت، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی، جاؤ یہ قرآن کی آیت میرے نبی کے بارے میں اتری، پوری کائنات کو سنا دو، انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، اس کو جس سے آپ محبت کرتے ہوں، انک لا تہدی من احببت، جس کو چاہے مسلمان کر لے، جس کو چاہے کلمہ پڑھا لیں، جس کو چاہے اسلام کے اندر داخل کر لے، انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، دل کی دنیا کو آپ نہیں بدل سکتے۔ اور بتاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل کی دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، کائنات میں وہ کون سا مائی کا لال پیدا کیا ہے جو لاٹھیاں مار کے حکومتیں دے دیتا ہے، جو نظریں ڈال کر کافروں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، پھر ہدایت کون دیتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینے والا اپنے عرش پہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا، وہ چاہے اندازہ نہیں کرتے۔ ابو طالب سید بھی ہے، ابو طالب سید بھی ہے، قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، سردار بھی ہے، نبی کا چچا بھی ہے، خون کا رشتہ، برادری کا رشتہ، قوم کا آلہ، اللہ نہ چاہے سگا چچا کلمہ نہ پڑھ سکے، اور اللہ چاہے حبشہ کے غلام کو بلا کر کلمہ پڑھا دے، اور آسمان سے رسول اللہ واپس آ کر پوچھتے ہیں بلال، اللہ اکبر، کہاں ابو لہب، کہاں ابو جہل، کہاں ابو طالب، سید، سردار، قریشی، ہاشمی، قوم کے بڑے، اور کہاں ایک غلام، آزاد کردہ غلام بلال۔ آقا پوچھتے ہیں بلال کیا کام کرتے ہو؟ آقا کیا بات ہے؟ کہا جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سن رہا تھا، تو چلتا زمین پہ ہے، تیری جوتیوں کی آواز رب کی جنتوں میں آتی ہے۔ بلال کیا کام کرتا ہے؟ رب چاہے فارس کے سلمان کو ہدایت دے دے، رب چاہے روم کے سہیب کو ہدایت دے دے، اور رب نہ چاہے جس کی گود میں نبوت پلتی رہی اس کو ہدایت نہ دے۔ انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیوں؟ ہدایت دینے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، کائنات کا مالک اللہ، کائنات کا مختار کل اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی، میں نے پہلے کہا تھا ساری دنیا کی ولایت ایک پلڑے میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولی بنتا ہی وہ ہے جو محمد کا غلام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل، اعلان کر دو اے رسول، بتا دو، سنا دو، آنے والے لوگوں تک یہ قانون بیان کر دو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کسی کو ہدایت دینا، کسی کی مشکل کشائی کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی بگڑی بنانا، کسی کے ڈوبے ہوئے کشتی کو پار لگانا بڑی دور کی بات ہے۔ قل لا املک لنفسی، اعلان کر دو تمہارا نمبر بعد میں آتا ہے، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک مختار کل
غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنیے، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ پہلے تو یہ کہا تھا نا میں اپنی جان کا مالک نہیں، اور اب مالک کہتا ہے کہو اے نبی، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میں نہیں کہتا۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے علم غیب ہے، جو اللہ بتا دے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور اللہ نہ بتائے، اللہ بتا دے کیسے پتہ لگتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھیجتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، جاؤ، اللہ نے بتا دیا نا، جاؤ کنویں پر جاؤ، فلاں کنویں پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ابن بلتا کا خط ہوگا، وہ خط لے کر آؤ۔ علی پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، اس عورت کو اسی کنویں پر پاتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پاس خط ہے ہمیں دے دے، وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں، مال کی تلاشی لی جاتی ہے کچھ نہیں نکلتا، ساتھی کہتا ہے علی واپس چلتے ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علی تیری فراست پہ قربان جاؤں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ کہے جو اپنی مرضی سے، وما ينطق عن الهوى، وہ کہے جو بولتا ہی تب ہے جب عرش والا بلاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا یہ عورت کنویں پہ ملے گی، کنویں پہ ہی ملی ہے۔ نبی نے کہا تھا اس کے پاس خط ہوگا۔ اب دنیا اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بی بی خط دے دے، تلوار نکالی، وگرنہ تیرا کام تمام ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے منہ پرے کرو، انہوں نے منہ پرے کیا، اپنی چٹیا کھولی اور اس میں سے خط نکال کر دے دیا۔ اللہ بتا دے تو نبی کو پتا، اور اگر اللہ نہ بتائے، یہودیہ آ کر پوچھتی ہے خیبر کے میدان میں نبی کو گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے، اس حصے میں زہر ملاتی ہے اور خوب زہر ملاتی ہے۔ آقا اس زہر والے گوشت کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں ڈال لیتے ہیں کہ رب نے ابھی بتایا تو پتہ بھی نہیں لگا۔ حدیث میں آتا ہے آقا نے کہا صحابہ اپنے ہاتھ کھانوں سے روک لو۔ آقا بات کیا ہے؟ کہا اس گوشت نے، بکری کی اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ، میرے اندر تو زہر ملا ہوا ہے۔ اور نبی کیا کہتے ہیں؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں غیب کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ نور من نور اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں نوری بھی نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی آپ کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہ میں غیب دان، نہ میں نور من نور اللہ، نہ میں مشکل کشا، نہ میں مختار کل، میں آسمان والے کے حکم پہ عمل کرنے والا ہوں۔ آسمان سے جو وحی آ جاتی ہے میں اس وحی پہ عمل کرتا ہوں۔ ہدایت دینا صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم نے یہ اللہ کا اختیار، یہ اللہ کی صفت پیروں فقیروں میں بانٹ دی ہے۔ اور اللہ عز و جل، غور کیجئے قرآن کی اس آیت پر، کیا کہتا ہے؟ لیس علیک ھداھم، ایک ایک لفظ بڑا سادہ ترجمہ، گھر رکھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھ لینا۔ لیسا نہیں ہے، علیکا اوپر آپ کے، ھداھم ان کو ہدایت پہ کھڑا کر دینا، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلانا۔
یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. وہ عرش والا رب ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. ایک اور مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اے نبی، اگر آپ یہ چاہیں، آپ یہ خواہش کریں، آپ کی حرص یہ ہو یہ سارے مومن ہو جائیں، اکثریت پھر بھی مومن نہیں ہوگی، اکثریت ایمان نہیں لائے گی. ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ ایک اللہ عز و جل کے اختیار. یہاں پر ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ذرا سنیے. وہ بھی کہنے والا کہتا ہے جی مولانا صاحب ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں. قرآن حکیم ہی کی ایک آیت ہے جس میں مالک کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، اور قرآن ہی کی دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف چلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں. آئیے ذرا اس شبے کے رد کے لیے یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں. پوری آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور اسی طرح ہم نے اپنی طرف سے، اپنے حکم سے روح کو اتارا. اس روح سے مراد قرآن حکیم ہے، کیونکہ قرآن حکیم یہ ایمان کی روح ہے. قرآن حکیم ہے تو ایمان ہے، جس طرح روح ہے تو زندگی ہے. قرآن ہے تو ایمان ہے، قرآن نہیں تو ایمان. مالک کہتا ہم نے اس قرآن کو، اس روح کو اپنی طرف سے، اپنے حکم سے آپ پر اتارا. ذرا غور کرنا اگلے جملے پر. کئی مسئلے صرف اسی ایک آیت کے ٹکڑے کو سمجھ کے حل ہو جائیں گے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. ما کنت تدری، ما کنت نہیں تھا تو، تدری جانتا، مل کتاب قرآن کیا ہے، ولا الایمان اور ایمان کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اے نبی، ہم نے قرآن کو آپ پر اتارا. اس قرآن کے اترنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے. اب جو کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب ہے، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے آپ کو یہی نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے اور قرآن کیا ہے، تو علم غیب تو نہ ہوا. اللہ اکبر. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یہاں پر آ کر مسئلہ سمجھ میں آئے گا. ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا، آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے جعلناہ بنایا اس کو نوراً، روشنی، نور، چراغ. کس لیے؟ نہدی بھی، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ. سادہ ترجمہ، ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ساتھ. من نشاء، جس کو چاہتے ہیں ہم. ہدایت کون دیتا ہے؟ کس کو؟ من نشاء، جس کو ہم دینا چاہتے ہیں. من عبادینا، ہمارے بندوں میں سے. ہم نے اس قرآن کو اتارا. آپ کو قرآن اور ایمان کے بارے میں علم نہیں تھا. ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، نور ہدایت بنایا، اور ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس قرآن کے نور سے اس کو ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آیت کے پچھلے سے سمجھ آیا کہ قرآن نور ہدایت ہے. اب اس قرآن کو بندوں تک پہنچایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں دو ہدایتیں ہوگی. ایک ہدایت اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، اور ایک ہدایت کے بارے میں رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ دیتے ہو. ایک ہدایت ارشاد ہے، بات کا پہنچا دینا، بات کا بیان کر دینا، نور کا ان تک پہنچا دینا. اور ایک ہدایت ہے دل کی دنیا کو بدل دینا، اس ہدایت پہ لا کھڑا کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کو
اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ایک ایک بندے تک پہنچا دیا۔ آخری حج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، آپ نے قرآن، ایمان، دین ہم تک پہنچا دیا۔ کہا اللہ پھر تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو ہدایت کا نور تو نے مجھ تک پہنچایا تھا میں نے وہ آگے منتقل کر دیا، چھپایا نہیں، دبایا نہیں، کچھ بتا دیا کچھ روک لیا نہیں، جس طرح اللہ تو بتاتا گیا میں اس کو تیرے بندوں تک منتقل کرتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے نور کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن دل کی دنیا کو بدلنے والا، مختار کل، ہدایت دینے والا وہ صرف ایک اللہ عز و جل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے سامنے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کیا۔ یہ نور تھا جو اپنے اصحاب کے سامنے پیش کیا، نتیجے میں ظلم ہوا، مصیبتیں ہوئی، دنیا کے ہر طرح کا ظلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے رسول کے اوپر توڑا گیا۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھتے ہیں کفار نے نبی کے گلے میں چادر ڈال کے بل دی ہوئی ہے، نبی کی آنکھیں ابل رہی ہیں، ان کو دھکا دے کر گراتے ہیں، نبی کے گلے سے چادر کھولتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تم اس کو مارنا چاہتے ہو جس کی دعوت توحید ہے، جس کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ عائشہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے میدان میں آپ کی قوم نے آپ پر بڑا ظلم کیا، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کا ماتھا پھٹا، آپ کو گڑھے میں گرایا گیا، کیا اس سے سخت دن بھی آپ پر کوئی گزرا؟ غور کیجئے، یہ نور ہدایت، یہ قرآن کی روشنی آپ تک اور مجھ تک مفت میں نہیں پہنچی، گھر بیٹھے یہ نہیں پہنچی۔ ہم بھی اس دین کو سیکھ کر گھر بیٹھ جائیں گے تو آگے یہ نور کون پھیلائے گا؟ آؤ ذرا سنو، یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ حدیث جو آپ کے ہاتھ میں ہے، واللہ 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 اگر نبی اور نبی کے صحابہ اس دین کو لے کر گھروں میں بیٹھ جاتے، اس کی دعوت کا کام نہ کرتے، کوئی یقین ہے ہم میں سے کوئی مسلمان ہوتا؟ ہم میں سے کوئی عیسائی ہوتا، کوئی ہندو ہوتا، کوئی سکھ ہوتا؟ یہ آج آپ اور میں مسلمان ہیں تو کس لیے کہ اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا لیکن دین کی دعوت سے باز۔ عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس سے سخت دن بھی آپ پر گزرا، احد کے دن سے بھی؟ کہنے لگے ہاں، ایک دن احد کے دن سے بھی سخت دن تھا۔ اللہ کے نبی وہ دن کون سا تھا؟ فرماتے ہیں میں اہل مکہ سے مایوس ہوا، میں طائف کی طرف نکلا، یہ سوچ کر مکہ والے تو کلمہ نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے طائف والے کلمہ پڑھ لیں۔ میں طائف کے سرداروں کو جا کر ملا، میں نے کہا میری ایک دعوت ہے، مان لو تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، نہ مانو تو ایک درخواست کرتا ہوں میرے معاملے کی خبر کسی کو نہ کرنا، خاموش رہنا۔ کہا کیا دعوت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے سامنے عرش والے سچے رب کی توحید کی دعوت کو پیش کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، طائف کی سرداری نہیں کائنات کی سرداری مل جائے گی۔ ان ظالموں نے نہ تو میرے آقا کی بات کو مانا،
اور نہ آقا کی بات کو راز میں رکھا، اور ظلم یہیں پہ ختم نہیں کیا، نوجوان لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا، آوارہ نوجوان لڑکے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح یارو، تم بھی تو اسی نبی کے امتی ہو، میں بھی تو اسی نبی کا امتی ہوں، کبھی اس لا الہ الا اللہ کے لیے مجھے اور آپ کو بھی پتھر پڑے، کبھی مجھے اور آپ کو بھی جوتیاں پڑی، کبھی مجھے اور آپ کو بھی کسی نے گالی دی، کبھی میرے اور آپ کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے؟ یہ امام کائنات ہے، یہ سردار الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ اشرف الخلق ہے۔ کائنات میں، مخلوق میں آپ سے پیارا کوئی اور نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ سب سے افضل و اعلی مخلوقات کے اندر محمد الرسول اللہ۔ اور حال کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ لوگ پتھر مار رہے، نبی کے سر مبارک سے لہو نکل رہا، بہتا ہوا جوتیوں میں آ رہا۔ قوم کے آوارہ، قوم کے بدماش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کر رہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے۔ آپ گر جاتے ہیں، آسمان سے جبرائیل اتر آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، کہتا ہے آقا اجازت تو دو، اجازت تو دو۔ پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لایا ہوں، پہاڑوں کو اٹھاؤں گا، اہل طائف پہ ڈال کر پیس کے رکھ دوں گا، آپ اجازت دو۔ آپ کی آنکھ کا اشارہ ہوگا، طائف والوں کو پیس دیا جائے گا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تیری جوتیوں پہ قربان ہو جائیں۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اور میرے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ کہتے ہیں جبرائیل کو، جبرائیل تو کہتا ہے اجازت دو پہاڑوں کو طائف پہ گرا دیا جائے، میں کہتا ہوں نہیں، انہوں نے مارا ہے، مجھے امید ہے مارنے والوں کی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے رہے گی۔ وہ نبی جو رحمت بن کر آئے، وہ نبی جو پیار کا پیغام لے کر آئے۔ عائشہ فرماتی ہے میں بستر پہ ٹٹولتی ہوں، میرے نبی کہاں ہے؟ بستر خالی ہے، حجرہ خالی ہے، میں باہر نکلتی ہوں، آقا کو دیکھتی ہوں، رات کا پہر ہے، رات کو گرم نرم بستروں میں سونے والوں، رات کا پہر ہے، آقا کو دیکھتی ہوں قبرستان میں کھڑے ہیں، مسلمان مردوں کی قبروں پہ کھڑے ہیں، آنکھوں سے موتی آنسو بن کے گر رہے، اور کہہ کیا رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، رات کی نیند خراب کیوں کر رہے ہیں؟ زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، اللہ محمد کی امت کو معاف کرتے۔ اتنے پیار کرنے والے نبی، اتنی محبت کرنے والے نبی، لیکن ایک سوال آپ سے اور مجھ سے باقی بچتا ہے، اتنی محبت کرنے والے نبی کی ہم نے محبتوں کا کیا لاج رکھا ہے؟ سوچئے ذرا، جو نبی دعوت لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دعوت کو میں نے آگے کسی تک پہنچایا ہے؟ ہم نبی کی دعوت کا، ہمیں ڈش انٹینے نے، ٹیلی ویژن نے، وی سی آر نے، گندی فلموں نے، یہود و نصارہ نے ایسا گمراہ کیا، نبی کی دعوت، نبی کا غم آگے پہنچانا تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ ہمیں نبی کے چہرے سے ہی پیار نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، کون کون ہیں؟ ذرا اٹھا کے بتائیے کون ہے جس کو محمد کے چہرے سے پیار ہو؟ کتنے ساتھی ہیں؟ کوئی ہے جس کو نبی کے چہرے سے پیار نہ ہو؟ کیوں جی، کوئی ہے آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں؟ سب کو پیار ہے؟ ذرا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریے، یہ چہرہ محمدی ہے، یہ بش والا ہے، یہ چہرہ محمدی ہے، یہ واجپائی ایسا ہے،
یہ چہرہ محمدی ہے یا ٹونی بلیر جیسا ہے؟ یہ چہرہ محمدی ہے یا یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور ہندوؤں جیسا ہے؟ نبی ہمارے لیے طائف میں پتھر کھاتے رہے، نبی ہم تک دین پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور آج نبی کا دیا ہوا قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، نبی کی دی ہوئی سنت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، نبی کی دی ہوئی نشانی بھی ہمارے چہرے پہ نہیں۔ اللہ کے لیے آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی آج مرے کل دوسرا دن، کروڑ پتی بھی ہو کر مرو گے، کفن کے اندر جیب کوئی نہیں لگائے گا، قبر کے اندر الماری کوئی نہیں اتارے گا، ادھر سے جا کر 0 میٹر گاڑی نکلواؤ گے اور پہلے ہی دن مر جاؤ گے، اس گاڑی کو قبر تک لے کر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ قبر میں کیا جائے گا؟ ایک اللہ کا پیار، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی محبت، ایک محمد رسول اللہ کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے ذرا، میں آپ سے چندہ مانگنے والا مولوی تو ہوں نہیں، نہ چندوں کی اپیل کرتا ہوں، نہ آپ کے پیسوں پہ نظر ہے، نہ آپ سے 11ویں 12ویں تیجے کنڈے 40ویں کھانے کا ہمارا کوئی دین مذہب ہے۔ ہماری نظر آپ کی جیبوں پہ نہیں، آپ کے جسم کی اس چمڑی پر ہے۔ رب کی قسم، یہ چمڑی، اس کو جہنم کی آگ کو یہ چمڑی برداشت نہیں کر سکتی۔ ارے یہ چمڑی تو جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی، یہ چمڑی تو جون جولائی میں تپے ہوئے پانی کے نیچے 1 منٹ نہیں ٹھہر سکتی، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے جس آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69% زیادہ تیز رکھا گیا۔ آئیے جنت کے راستے پہ چلیں، جنت کا راستہ عبادت ایک اللہ کی کرو، شرک کو قریب نہ آنے دو، بدعت کو قریب نہ آنے دو، اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرو، نماز پڑھو محمدی، روزہ رکھو محمدی، حج کرو محمدی، نکاح کرو محمدی، طلاق ہو محمدی، زندگی کا ایک 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 عمل، اس کے لیے ہمارے لیے رہنما کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ 4 امام بھی ہمارے، 12 امام بھی ہمارے، پیر اور فقیر بھی ہمارے، ملا اور پیر بھی ہمارے، لیکن سب سے معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ دو، کہو وہ 4 امام ہو یا 12 امام ہو، پیر اور فقیر ہو، امام مالک کا انہیں جملہ سناؤ۔ امام مالک کہا کرتے تھے دنیا کے ہر بندے کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی کوئی بات رد۔ زندگی میں اصول بنائیے، کسی مولوی سے مسئلہ پوچھنا ہے اسے یہ نہ کہو میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں نقشبندی ہوں، نہیں، کہو میں محمدی ہوں، میرے کلمے میں نام محمد رسول اللہ کا، میری اذان میں نام محمد رسول اللہ کا، میری تکبیر میں نام محمد رسول اللہ کا۔ جب تک کلمے میں نبی کا نام نہ پڑھ لوں مسلمان، اور اگر مرتے ہوئے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل جائے، ادھر روح نکلے گی، ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ جب میری ایک ایک عمل کے اندر، ایک ایک دعوت کے اندر نام رسول اللہ کا ہے، مسئلہ بھی مانوں گا تو رسول اللہ کا مانوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ جی یہ کیسٹیں جو سیڑھیاں تیار ہوتی ہیں وہ ہمارے عبدالشکور بھائی نیچے آئے ہوئے ہیں، اب تک ہمارے جتنے جالیات سلئی میں یا آؤٹ آف ریاض، دمام کے اندر، جبیل کے اندر، یمبو کے اندر، جدہ میں جو پروگرام بھی ہو چکے ہیں اس کی ٹوٹل سیڈیاں نیچے عبدالشکور بھائی آئے ہیں، ان کے پاس موجود ہے، جو بھائی لینا چاہے ان سے لے سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان آج کا پروگرام ہدایت اللہ کے اختیار میں، اس سے پچھلا پروگرام تھا وسیلے کے شبہات، وہ آپ ان سے پوچھیں گے، وہ آپ کو لسٹ بتا دیں گے۔
جو ریاض کے پروگرام ہیں وہ الگ ہیں، جو آؤٹ آف ریاض کے ہیں وہ الگ ہیں۔